دشمنی مشترک جو کفر ہے اس کے مقابلے میں سیسا پلائی دیوار بن جائے. میرے مسلمان بھائیوں، میں آپ سے سوال کروں گا، امریکہ اور روس نظریاتی طور پر ان کے درمیان مشرق اور مغرب جیسا فاصلہ ہے، لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ جنیوا میں گورباچوف اور ریگن مسلمانوں کی نابودی کے لیے، اسلامی انقلاب کی ناکامی کے لیے ایک جگہ جمع ہو سکتے ہیں. جب وہ جمع ہو سکتے ہیں تو اے شیعہ، اے سنی، اے بریلوی، اے دیوبندی، اے اہل حدیث، کیا ہم سب اسلام کی تحفظ کے لیے، دشمنان اسلام کی سازش و ناکامی کے لیے ایک پلیٹ فارم پر جمع نہیں ہو سکتے؟ آج اگر مسلمان چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کی عزت، مسلمانوں کی شرافت، مسلمانوں کی عفت محفوظ رہے، تو سوائے اس کے کہ اسلام کے نام پر متحد ہو جائے اور کوئی چارہ نہیں ہے. میرا زیادہ تر خطاب آپ بھائیوں سے ہے، عوام سے ہے. میرا خطاب ان حکمرانوں سے نہیں ہے کہ جنہوں نے اللہ کو سپر طاقت کی جگہ پر امریکہ یا روس کو سپر طاقت تسلیم کیا ہے. میرا خطاب ایسے حکمرانوں سے نہیں ہے، ایسے افراد سے نہیں ہے جو قبلہ کو اشتباہ کر کے کعبے کی جگہ پر یا وائٹ ہاؤس کے سامنے جھکے یا کرملین کے سامنے جھکے. میرا خطاب ان مسلمان بھائیوں سے ہے کہ جن کا قبلہ کعبہ ہے، جن کا حاکم خدا ہے، جن کا نظام خدا، جن کا نظام قرآن ہے. میرا خطاب ان مسلمانوں سے ہے کہ جو نماز میں ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے. میرے مسلمان بھائیوں، قسم بے خدا، اگر ہمارے حکمران خواہ عرب میں ہے، خواہ ترکیہ میں ہے، خواہ انڈونیشیا میں ہے، خواہ یہاں پر ہے، ہوش میں نہ آئے، مسلمان ایک دن اسلام کی خاطر، اللہ کی خاطر ان افراد کو اپنے تخت و تاج سے محروم کر دیں گے. کیونکہ مسلمان جب یہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ، خدا کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں، تو اس کا صرف یہ مقصد نہیں ہے کہ مسلمان صرف سجدہ خدا کے علاوہ کسی اور کو نہیں کرتا، بلکہ لا الہ الا اللہ کا مقصد یہ ہے کہ ہم خدا کے مقابلے میں جو بھی طاغوت سامنے آئی، جو بھی بت آئی، ہم اس کی اطاعت کبھی نہیں کریں گے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پر بھی اسلامی نظام ہو، تو اسلامی نظام کے لیے سب سے پہلا کام ہم عوام کو کرنا ہے، اور عوام وہ طاقت ہے کہ اس کے مقابلے میں جو بھی آئے، اس کے پیچھے امریکہ ہو یا اس کے پیچھے روس ہو، عوامی طاقت اس کو رلتا ہوا عوام آگے اپنے منصب فرانس سے آزادی حاصل نہیں کیا. فلپین کی عوام نے مارکوس، جس کے پیچھے امریکہ تھا، اس کو تخت و تاج سے محروم نہیں کیا. ایران میں عوام نے شاہ کو ملک سے باہر نہیں پھینکا. اگر ایسا ہے کہ عوام میں طاقت ہے، اگر اس طاقت کو خدائی طاقت کے ساتھ ملائے، اگر اس طاقت کو خدا کے ساتھ مربوط کرے، اللہ پر توکل کرے، تو پھر
نہ امریکہ اس طاقت کے مقابلے میں ٹھہر سکتا ہے اور نہ روس۔ علی بن ابی طالب علیہ السلام کا قول آپ کو یاد نہیں، جس میں فرماتے ہیں کیوں تم اپنے کو دوسرے کا بندہ قرار دیتے ہو جبکہ خدا نے تجھے آزاد پیدا کیا ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، آج ہمیں اگر ان بڑے بڑے طاغوتوں سے، بتوں سے، امریکہ اور روس اور ان کے ایجنٹوں سے آزادی حاصل کرنا ہے تو پھر ہمیں متحد ہونا چاہیے، ہمیں اتفاق و اتحاد کا ہاتھ ایک دوسرے کے ہاتھ میں دینا چاہیے۔ آج اگر ہم سنی شیعہ، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث ان جھگڑوں میں مشغول رہے تو پھر اسلامی نظام تو نہیں آئے گا، بلکہ ہم پہ اگر آج امریکہ مسلط ہے تو پھر یہ چودھری جا کر کوئی دوسرا چودھری آ جائے گا۔ قرآن ہمیں پکارتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اے مسلمانوں سب کے ساتھ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، اختلاف اور انتشار نہ کرو۔ میرے مسلمان بھائیوں، ہم آپ سے یہی اپیل کرتے ہیں کہ سنی شیعوں کے مقدسات کا احترام کرے، شیعہ سنی کے مقدسات کا احترام کرے، ایک دوسرے کے احساسات و جذبات کو مجروح نہ کرے، ایسا کام جس سے ایک دوسرے کے دل آزاری ہوتا ہو اس سے شدت کے ساتھ اجتناب کرے۔ وہ کسی گاؤں پر، کسی قصبے پر، کسی شہر پر بمباری کرتا ہے یا گھروں کو خراب کرتا ہے تو یہ نہیں پوچھتا کہ یہ شیعہ مسجد ہے یا یہ سنی، یہ بریلوی مکتب کے ساتھ تعلق رکھتا ہے یا اہل حدیث و دیوبند، بلکہ وہ یہ کہتا ہے کہ یہ مسلمانوں کی آبادی ہے، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی حکومت ہو اور اللہ کی حاکمیت کے مقابلے میں روس اور ببرک کی حاکمیت کو تسلیم نہیں کرتے، بس اس کے گھروں کو خراب کرو۔ مسلمانان عالم، اگر ہماری قتل کرنے میں دشمنان اسلام فرق نہیں کرتے، بس ہم کیوں ایک دوسرے کے ساتھ نفرت کر کے دشمن کو موقع فراہم کرتے ہیں؟ میرے مسلمان بھائیوں، اگرچہ مسائل بہت ہیں لیکن سب سے مہم مسئلہ آج ہمارے لیے وحدت اسلامی ہے۔ میں تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے پلیٹ فارم سے اپنی شیعی تحفظ کو، اپنی شیعی تشخص کو برقرار رکھتے ہوئے میں اپنے مسلمان بھائیوں کے طرف اخوت کا ہاتھ بڑھاتا ہوں۔ ہاں، وہ بریلوی مکتب کے ساتھ تعلق رکھتا ہو یا اہل حدیث اور یا دیوبند جماعت اسلامی کے ساتھ تعلق رکھتا ہو، جمعیت علماء اسلام کے ساتھ مربوط ہو یا جمعیت علماء پاکستان کے ساتھ، ہماری نظروں میں یہ نام مہم نہیں ہے، ہماری نظروں میں اسلام ہے۔ پھر میں ایک مرتبہ عرض کروں گا کہ ہمارا اتحاد سے مقصد شیعہ اپنے تشخص کو برقرار رکھے، سنی اپنے تشخص کو برقرار رکھے، سنی بھائی اپنے مسلک کے مطابق، اپنے فقہ کے مطابق عمل کرتا رہے، شیعہ اپنے فقہ کے مطابق، فقہ اہل بیت کے مطابق، تعلیمات اہل بیت کے مطابق زندگی گزارتے رہیں گے۔ ایک دوسرے کے امور میں مداخلت نہ کرے، ایک دوسرے کو تسلیم کرے، اس کے بعد مشترکہ طور پر دشمنان اسلام کے خلاف متحد ہو جائے۔ بس ایک مرتبہ میں پھر کہتا ہوں کہ ہم نے فقہ جعفریہ سے دستبرداری کا اعلان نہیں کیا ہے، ہاں ہم نے ایک قدم آگے ضرور بڑھایا ہے
کہ کل ہم صرف فقہ جعفریہ کا مطالبہ کرتے تھے، آج اس سے بالا تر ہو کر اسلامی نظام جس میں سنیوں کے لیے اپنے فقہ اور شیعوں کے لیے اپنا فقہ محفوظ رہے.